آج کل اکثر لوگوں میں خاص کر مسلمانوں میں یہ دماغوں میں رہتا ہے کہ جو اعلان نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے یعنی سیرت پر اگر غور کریں رسول اسلام کی تو ان کے 40 سال کے بعد کی زندگی یعنی سیرت پر بہت زور دیا جاتا ہے اور پہلے کی سیرت جو تھی ان کے 40 سال کے پہلے کی اس پہ زور نہیں دیا جاتا، یعنی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد میں زور زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے پیغمبر کی زندگی کو بانٹنا ہی غلط ہے، بلکہ یہ بالکل زندگیاں ایسی ہیں جیسے کوئی کسان اپنا بیج بونے کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے کوئی کسان اپنا بیج بونے کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ تو پیغمبر وہ زمین تیار کر رہے ہیں، اگر آپ زمین تیار نہ کریں اور بیج ڈال دیں تو کیا ہوگا کہ وہ بیج بھی ضائع ہو جائیں گے اور اس کو پرندے چر لیں گے، چگ لیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر اس سے پہلے زمین تیار کر رہے تھے، زمین ہموار کر رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ صداقت اور ایمانداری تو خود اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے، اس پر تو میں تذکرہ کروں گا ہی۔ اس سے بڑی بات کہ پیغمبر نوجوانوں کو یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جب تم بڑے ہو جاؤ، جب تم جو ہے وہ کمانے کے لائق ہو جاؤ تو فوراً نہ صرف یہ کہ کمانے کی فکر کرو بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم تجارت کرو، تجارت کو اپناؤ اور اس طرح کی تجارت کرو۔ مجھے یہاں پہ سید العلماء کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ جب تاریخ اسلام لکھی جائے گی تو رسالت کا ذکر بعد میں ہوگا، تجارت کا ذکر پہلے ہوگا، اس لیے کہ رسول خود تاجر تھے اور رسول کی شریک حیات اور جو اسلام کی پہلی خاتون اول فرسٹ لیڈی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے تجارت کے ذریعے سے ایسی پاک دولت کمائی جس دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا ہے نا، اور اس میں انہی ویلیوز کا، انہی بنیادی اور بیسک ویلیوز کا خیال رکھا جس کو آج ہم بھولے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں وقتی طور پہ ذرا سا جو ہے وہ دھوکہ دے دیں گے اور ہم اتنا فائدہ حاصل کر لیں گے، جبکہ رسول اسلام نے بتایا، جب رسول اسلام جس فیمس ٹرپ کے اوپر گئے تھے، جو مشہور جو ان کا سفر شام تھا کہ جب آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے تھے تو روایت یہی کہتی ہیں کہ دھوکہ دینے والوں سے زیادہ پروفٹ کما کے لوٹے تھے آپ۔ ایمانداری سے کمانے میں زیادہ آسانیاں ہیں بنسبت دھوکہ دینے کے، کیونکہ دھوکہ دے کے آپ 1 دن کما سکتے ہیں، 2 دن کما سکتے ہیں، 3 دن کما سکتے ہیں، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ پیغمبر نے ایمانداری کے ساتھ اتنا پروفٹ لا کر کے دیا کہ حضرت خدیجہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی معمولی تاجر نہیں ہے، اس لیے کہ جو معمولی تاجر ہوتے ہیں وہ معمولی طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ نبی ہیں ہے نا۔ تو لوگوں کو کیا دیا میسج دیا کہ تم اپنی دنیا بنانے کی فکر کرو، ہے نا، دنیا بنانے کی فکر کرو۔ اور یہ کون فکر کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ وہ ہے کہ جو خلوت پسند ہے، جو ہے وہ یعنی غار حرا میں جاتا ہے، غار حرا میں جا کے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کرتا ہے، مراقبے میں چلا جاتا ہے، اور ایسا مراقبے میں چلا جاتا ہے کہ 15 دن مراقبہ ختم نہیں ہوتا، 1 مہینہ مراقبہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے کہ جو جب لو لگاتا ہے دنیا کے مسائل میں اور دنیا یعنی اپنے رب سے جب لو لگاتا ہے تو اپنے تن بدن کی سدھ نہیں رہتی ہے نا، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو تجارت کا مال لے کر کے شام جاتا ہے تاکہ وہاں سے ایمانداری کے ساتھ لے کر کے آئے اور اس سے اپنی زندگی کو چلائے۔ دنیا جو ہے وہ خائن ہو تو تم جو ہے وہ امین کہلاؤ، دنیا جھوٹی ہو تو تم سچے کہلاؤ۔ یہ نبی کا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی بعثت کے بعد کی سنت اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم بعثت سے پہلے کی زندگی کو نہ اپنا لیں۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔